نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي انك انت الوهاب۔ عرض کی اے میرے رب مجھے بخش دے اور مجھے ایسی سلطنت عطا فرما جو میرے بعد کسی کو لائق نہ ہو، بے شک تو ہی بہت عطا فرمانے والا ہے۔ گزشتہ کل آپ نے سماعت کیا تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ میں آج رات اپنی 90 بیویوں کے پاس جاؤں گا، ان میں سے ہر ایک حاملہ ہوگی اور ہر ایک سے راہ خدا میں جہاد کرنے والا سوار پیدا ہوگا، لیکن آپ نے یہ فرماتے وقت زبان سے انشاءاللہ نہ فرمایا تھا، تو اس انشاءاللہ نہ کہنے پر جو بھول ہوئی تھی، اس بھول پر اللہ کی بارگاہ میں استغفار کی اور اللہ کی طرف رجوع کیا اور بارگاہ الہی میں جو الفاظ عرض کیے وہ آپ نے کہا اے میرے رب مجھے بخش دے۔ علامہ ابو حیان محمد بن یوسف اندلسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مستحب کاموں کے نہ کر سکنے پر بھی اللہ کی بارگاہ میں عاجزی اور انکساری کا اظہار کر کے اس پر مغفرت طلب کرنا، یہ انبیاء علیہم السلام اور صالحین کا اللہ کی بارگاہ میں ایک ادب ہے تاکہ ان کے مقام اور مرتبے میں ترقی ہو۔ یعنی آپ اس کو اس طرح سمجھیے کہ سارے فرائض ادا کرنے کے بعد جو کام مستحب ہے، پسندیدہ ہے، اگر کرے تو ثواب، نہ کرے تو کوئی گناہ نہیں، لیکن صالحین جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں ان سے اگر یہ کام بھی چھوٹ جائے تو اس پر بھی وہ اس انکساری اور عاجزی کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرتے ہیں، اور یہ اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرنا یہ اور اللہ سے معافی مانگنا یہ میرے رب کو کتنا پسند ہے۔ حدیث پاک سنیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، خدا کی قسم میں دن میں 70 سے زیادہ مرتبہ اللہ سے استغفار کرتا ہوں اور اس کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ جن کے لیے ساری کائنات کو اللہ نے سجایا، وہ محبوب تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں دن میں 70 سے زیادہ مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتا ہوں اور اس کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم تو زیادہ سے زیادہ اللہ کی بارگاہ میں ہر وقت مغفرت مانگیں، اور یہ استغفار اتنی بڑی دولت ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ انسان جب کثرت سے استغفار کرتا ہے نا تو اللہ رب العالمین اس کے غموں کو دور کر دیتا ہے اور اس کے لیے وہ راستے نکال دیتا ہے جہاں اس کا تصور بھی نہیں ہوتا، اور اس کی ساری پریشانیاں ہٹتے چلی جاتی ہیں۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعض اوقات کسی مقرب انسان سے افضل اور اولیٰ کام ترک ہو جاتا ہے تو اس وقت وہ مغفرت طلب کرنے کا محتاج ہوتا ہے، کیونکہ نیک بندوں کی نیکیاں مقرب بندوں کے نزدیک ان کے اپنے حق میں برائیوں کا درجہ رکھتی ہے۔ کیا مطلب یہ کہ ایک عام نیک آدمی ہے، وہ جو نیک عمل کرتا ہے وہ بہترین ہے، اچھی بات ہے، لیکن جو اللہ کے بہت زیادہ مقرب بندے ہوتے ہیں وہ اس عام بندے سے بڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں زیادہ عمل کرتے ہیں۔ اگر وہ بھی عام نیک آدمی جیسے ہو جائے تو وہ اس کو اپنے حق میں برائی کا سمجھتے ہیں، اور کیونکہ ان کا مرتبہ یہ تھا کہ وہ اس سے بڑھ کر عمل کرتے عام نیک آدمی سے، تو یہ جو میں نے جملہ کہا نا کہ بعض نیک بندوں کی نیکیاں مقرب بندوں کے نزدیک ان کے اپنے حق میں برائیوں کا درجہ رکھتی ہے، یعنی وہ اس سے بڑھ کر عمل کرنا چاہتے ہیں، یہ بات یہاں پر۔ پھر آپ نے اسی آیت کریمہ میں ایک دعا مانگی، پہلے مغفرت طلب کی اور پھر آپ نے ایک دعا کی اللہ کی بارگاہ میں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں کہا کہ مالک مجھے ایسی سلطنت عطا فرما
کہ جو میرے بات کسی کو لائق نہ ہو، تو یہاں سے یہ بات بھی ہمیں پتہ چلی کہ اللہ تعالیٰ نے پھر آپ کو وہ بے مثال بے مثل سلطنت عطا کی، اس کا آگے ذکر آ رہا ہے۔ لیکن یہاں پر علماء کہتے ہیں کہ اس آیت کریمہ سے یہ معلوم ہوا کہ دعا جب بندہ مانگتا ہے تو دعا میں دینی مقصد کو دنیاوی مقاصد پر مقدم رکھنا چاہیے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ انسان اللہ سے مغفرت مانگ کر وہ دنیا کی بھلائی مانگے، یعنی مغفرت مانگ کر پھر دنیا کی بھلائی مانگے، تو یہ دنیا وہ اللہ سے مغفرت طلب کر کے جب انسان دنیا میں بھلائیوں کا وہ دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھلائیوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اور وہ ذریعہ کون سا ہے؟ وہ استغفار ہے۔ اور وہ قرآن میں بھی ہمیں پتہ چلتا ہے، جیسے کہ آپ نے سنا، آگے سنیں گے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کیا کہا تھا، کہ آپ نے فرمایا تھا کہ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، تو میں نے کہا، یعنی نوح علیہ السلام نے کہا اپنی قوم سے، اے لوگو اپنے رب سے معافی مانگو، انہ کان غفارا، بے شک وہ بڑا معاف فرمانے والا ہے، یرسل السماء علیکم مدرارا، جب بندہ اللہ سے سچی توبہ کرتا ہے، مغفرت مانگتا ہے، جب اللہ راضی ہو جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے انعام میں؟ تو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتایا تھا کہ وہ پھر تم پر موسلا دھار بارش بھیجے گا، اور فرمایا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور مال اور بیٹوں سے تمہاری مدد کرے گا، اور تمہارے لیے باغات بنا دے گا، اور تمہارے لیے نہریں بنائے گا۔ یعنی اگر کسی کو اولاد بھی نہ ہوتی ہو تو یہاں سے یہ بھی پتہ چلا کہ وہ جتنا کثرت سے بھی استغفار کرے گا اللہ اسے اولاد بھی عطا فرمائے گا۔ جس کے پاس مال بھی نہ ہو تو استغفار ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ اسے مال بھی عطا فرماتا ہے، اور استغفار اللہ سے جب بندہ زیادہ کرتا ہے تو پھر اللہ کی رحمتیں آسمان سے بھی برستی ہیں اور زمین بھی اپنے خزانے اگل دیتی ہے۔ اور اسی طرح اللہ نے اپنے محبوب سے بھی یہی فرمایا تھا، 16ویں پارے میں آتا ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ، اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور خود بھی نماز پر ڈٹے رہو، ہم تجھ سے کوئی رزق نہیں مانگتے بلکہ ہم تجھے روزی دیں گے۔ تو یہاں پر یہ بات بھی ہمیں سمجھ میں آ گئی کہ نمازوں کی پابندی کرنا اور اپنے گھر والوں کو بھی کروانا، یہ اللہ نے اپنے محبوب کو حکم دیا، یہ اس کے ذریعے ہمیں اللہ نے اپنی محبوب کی امت کو یہ پیغام ہے۔ تو ہمیں خود بھی نمازوں کا پابند ہونا چاہیے اور اپنے گھر والوں کو بھی نمازوں کا پابند کرنا چاہیے۔ یہاں پر ایک بات کر کے میں اگلی آیت میں جاتا ہوں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو اس دعا میں بے مثل سلطنت طلب کی، اب یہ کوئی یہ نہ سمجھے، بعض لوگ ایسی روایات لے کر آ جاتے ہیں اور اللہ کے نبی پر بہتان بھی لگا دیتے ہیں، ایسے لوگ بھی ہیں۔ تو یہاں پر علماء نے اس بات کو بھی لکھا کہ یہ جو بے مثل سلطنت کی دعا کی تو وہ معاذ اللہ کسی حسد کی وجہ سے نہ تھی کہ کسی کو آپ نے دیکھا ہوگا تو پھر اللہ سے دعا مانگی، تو اللہ کے نبی ایسی سوچ بھی نہیں رکھتے، بلکہ جو آپ نے بے مثل سلطنت اللہ سے دعا کی تھی اس سے مقصود یہ تھا کہ وہ سلطنت ہی آپ کے لیے معجزہ ہو، کیونکہ اللہ نے ہر نبی کو کوئی نہ کوئی معجزہ عطا فرمایا، تو وہ بے مثل سلطنت جو ہو وہ آپ کے لیے ایک معجزہ ہو۔ اور پھر اللہ نے وہ معجزہ آپ کو کیسے دیا، اب سنیے، فرمایا فَسَخَّرَ لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصٍ وَآخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ، تو ہم نے ہوا سلیمان کے قابو میں کر دی کہ اس کے حکم سے نرم نرم چلتی جہاں وہ پہنچنا چاہتے، اور ہر معمار اور غوطہ خور جن کو اور دوسرے بیڑیوں میں جکڑے ہوئے جنوں کو سلیمان کے تابع کر دیا۔ اللہ اکبر۔ ان 3 آیات کا مختصر خلاصہ یہ کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرمائی اور سب چیزوں کو آپ کے کنٹرول میں دے دیا، حالانکہ ساری چیزوں کا اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اب دیکھیے، اللہ دیتا ہے، اپنے نبیوں کو دیتا ہے، ہوا چلانا کس کا کام، ہوا پر کنٹرول کس کا، اللہ کا، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے ہوا کو سلیمان علیہ السلام کے قابو میں کر دی۔
آپ کے حکم سے جہاں آپ چاہتے ہوا کو کہتے، وہ آپ کی ایسی فرما بردار ہو گئی ہوا کہ آپ کے حکم پر جہاں آپ پہنچنا چاہتے، قرآن بتاتا ہے وہ آپ کو وہاں نرم نرم طریقے سے وہ چلتی تھی ہوا اور آپ کو وہاں پہنچا دیتی تھی۔ اور فرمایا ہر معمار اور غوطہ خور جن آپ کے تابع کر دیا۔ معمار کسے کہتے ہیں؟ جو یہ کنسٹرکشن کا کام کرنے والے۔ اللہ نے ہر ایسا آپ کو دے دیا کہ وہ آپ کی مرضی کے مطابق عجیب و غریب عمارتیں تعمیر کرتے، اور غوطہ خور اللہ نے آپ کے کنٹرول میں دیا تو وہ آپ کے لیے سمندر سے موتی نکالتے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ دنیا میں سب سے پہلے سمندر سے موتی نکالنے والے حضرت سلیمان علیہ السلام ہی ہیں کہ اور سرکش شیطان کو بھی اللہ نے آپ کے لیے مسخر کر دیا۔ اور وہ سرکش شیطان، نافرمان شیطان، باغی شیطان، ان کو آپ کے کنٹرول میں کیوں دیا؟ تو مفسرین نے فرمایا آپ انہیں ادب سکھاتے اور فساد روکنے کے لیے انہیں بیڑیوں میں اور زنجیروں میں جکڑوا کر انہیں قید کروا دیا کرتے تھے۔ اور یہاں پر یہ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی یہ بات اللہ نے کی، لیکن کیونکہ جن کے لیے اللہ نے ساری کائنات کو سجایا تو اللہ نے کسی کو ایک نبی کو ایک معجزہ دیا، لیکن اللہ نے جو سارے نبیوں کو جو معجزات عطا کیے وہ میرے آقا علیہ السلام کو سب کچھ عطا کر دیا۔ تو میرے آقا علیہ السلام کا بھی یاد رکھیے گا کہ جنات پر میرے آقا علیہ السلام کو بھی تصرف حاصل تھا کہ جنات حضور کے کنٹرول میں تھے، جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے، بخاری شریف میں یہ حدیث پاک آتی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، گزشتہ رات اپنے صحابہ کو حضور نے بتایا، یعنی مجھے اللہ نے کیا عطا کیا ہے، یعنی حضور بتایا کرتے تھے کہ کہیں لوگ یعنی قیامت تک کیوں کہ آئیں گے قرآن پڑھیں گے کہ اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو دیا تو حضور کو کیا عطا فرمایا۔ تو یہ باتیں کبھی اسی لیے حضور نے ارشاد فرمائی کہ گزشتہ رات حضور نے فرمایا ایک بڑا خبیث جن میرے پاس آ کر مجھے چھیڑنے لگا، میں نماز پڑھ رہا تھا، حضور فرماتے ہیں تاکہ وہ میری نماز مجھ سے منقطع کروا دے، بس اللہ تعالیٰ نے مجھے اس پر قادر کر دیا، یعنی اللہ نے مجھے اس پر قدرت دے دی، چنانچہ میں نے ارادہ کیا، حضور فرماتے ہیں اسے مسجد کے ستونوں میں سے کسی ایک ستون کے ساتھ باندھ دو تاکہ صبح کے وقت تم سب اسے دیکھتے، یعنی اس جن کو تم دیکھتے بڑے خبیث جن کو۔ تو پھر حضور کہتے ہیں میں نے ارادہ تو یہی کیا کہ اسے مسجد کے ستون کے ساتھ باندھ دوں، لیکن فرماتے ہیں مجھے اپنے بھائی حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا یاد آ گئی کہ اے میرے رب مجھے ایسی سلطنت عطا فرما کہ جو میرے بعد کسی کو لائق نہ ہو۔ تو حضور فرماتے ہیں میرے بھائی کی دعا تھی تو میں نے اسے ذلیل و خوار کر کے لٹا دیا، یعنی چھوڑ دیا۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح ہوا بھی حضور کے زیر تصرف کی، اور کیونکہ میرے آقا تمام مخلوق کے رسول ہیں تو یاد رکھیے ہوا کو بھی حضور علیہ السلام کے کنٹرول میں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ البتہ علماء فرماتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے تصرفات کا ظہور زیادہ ہوا کیونکہ انہوں نے دعا کی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور چیز آپ کو عطا کی، وہ کیا ہے وہ کل ہم سماعت کریں گے کیونکہ ہمارا وقت مکمل ہوا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو غور و فکر کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا رب العالمین یا ارحم الراحمین، جو کچھ ہم نے سنا اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو معاف فرما، اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا رب العالمین ہم سب کو نیک بنا دے، حقیقتاً نیک بنا دے، ظاہر و باطن میں ایک کر دے، قول و فعل کے تضاد سے بچا لے، بدعملیوں سے بچا لے، بدعمالیوں سے بچا لے۔ اے اللہ ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما، اپنے محبوب کا سچا غلام بنا دے، حضور کی سنتوں کا عامل بنا دے، حضور کا عشق ہمارے دلوں میں راسخ فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرما، قرآن و سنت کا علم عطا فرما، قرآن و سنت کا فیضان عطا فرما۔ اے اللہ ہماری زندگیوں میں ہمارے اعمال میں برکتیں عطا فرما۔ یا اللہ اعمال صالحہ کے ساتھ، سلامتی ایمان کے ساتھ
दराज़ी उम्र बिल खैर अता फरमा। अल्लाह हम सब के दीन व ईमान की हिफाजत फरमा, मरते दम तक अपने सिवा किसी का मोहताज ना करना। या अल्लाह आज तक जितनी दुआएं की हैं आइंदा करेंगे सब दुआओं को कबूल फरमा। ये जितने हाज़रीन मौजूद हैं परवरदिगार आलम जिसके दिल में जो मुराद हो पूरी फरमा। मौलाई करीम आज की रात मौलाई करीम जो बेहूदगी लोग करते हैं अल्लाह उन तमाम मुसलमानों को अक़ल सलीम अता फरमा और तमाम मुसलमानों की हुजूर की उम्मत की जान माल इज़्ज़त आबरू की हिफाजत फरमा। मौलाई करीम हुजूर की उम्मत के हर किस्म के मौलाई करीम ऐसे गुनाहों से ऐसी गुनाहों वाली रात गुजारने से हमें हमारी नस्लों को और हुजूर की उम्मत के ग़ुलामों को महफूज फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरिल मुहम्मद व आलिहि वसल्लम।